کئی دن سے ساتھیوں کی طرف سے اصرار ہو رہا تھا کہ جو دعوت کے ساتھی ہیں، جو جماعت کی لائن کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گشت میں کس طریقے سے بات کی جائے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو بے شک جتنے بھی جماعت کے ساتھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہر وقت کی ایک الگ بات ہوا کرتی ہے، ظہر کی بات کا عنوان الگ ہوتا ہے، اور عصر کی بات یعنی فضائل کے گشت جو ہیں، اس کا مقصد، اس کے فضائل، اس کے آداب، یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ اور مغرب کے وقت قربانی کی بات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اس قسم کی بات ہونا چاہیے۔ اور فجر کے وقت جو ہے 6 صفات کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سے ساتھی کہہ رہے تھے کہ گشت کی بات جو ہے کیسے کریں، تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جلدی بتا رہے ہیں اسی ویڈیو میں کہ گشت کی بات کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوستو، گشت کی بات میں کیا ہے کہ فضائل اور مقصد بتانا ہے۔ مقصد کیونکہ عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا، اب بیٹھ گئے، اب گشت کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں گشت کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے فائدے جو ہے بتا کے ساتھیوں کو ابھارنا ہے گشت کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب ساتھی گشت کے لیے تیار ہو جائیں فضائل کو سن کے، تب ان کو اصول اور آداب بتانا ہے تاکہ ہمارا گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہو سکے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ فضائل گشت اور آداب گشت اور گشت کا مقصد یہ کیسے بات کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں گشت کے مقصد کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محنت پر مجتمع فرمایا ہے۔ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہی بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم سب کو مل جل کر ایک محنت کرنا ہے، اور وہ محنت ہے گشت والی۔ ایمان کو بنانے کی جتنی بھی محنتیں ہیں ان میں سب سے اہم اور تیز اگر کوئی محنت ہے ایمان کو بنانے کے لیے تو وہ ہے اللہ کے راستے میں گشت کرنا، کہ ایمان والوں کے پاس جا کے ایمان کے فائدوں کو بتانا، اور اس نیت سے بتانا کہ ہمارا اپنا ایمان کیسے بڑھ جائے۔ نشانہ دوستو اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور بات اور دعوت دوسرے کو دینا ہے۔ ابھی ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اعلان ہوا تو بیٹھ گئے، کسی کو کسی سے ملاقات کرنا تھی، کسی کو کسی اہم کام سے جانا تھا۔ اب جب ہم یہاں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر گشت کریں گے تو یہ قربانی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہدایت کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، وہ سارے کے سارے وعدے قربانی پہ ہیں کہ دین کے لیے کتنی ہم قربانی دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی، مال کی، کیسے قربانی دے رہے ہیں۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہم سب کے آقا ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے اس گشت والے عمل کو کیا ہے۔ خود بنفس نفیس آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گشت والے عمل کو کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہوا کرتے تھے، اور کبھی مینا کی وادیوں میں، کبھی مکہ کے بازاروں میں، اور کبھی حاجیوں کے قافلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گشت والے عمل کو کیا ہے۔ اس گشت والے عمل سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو سدھار کے ہمیں گشت کرنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اپنے بھائیوں سے ایمان کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم
ہمیں ملے گا کیا اس گشت والے عمل سے؟ سب سے پہلی چیز ہی آتی ہے سامنے، تو اس کے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں، احادیث شریف میں۔ قرآن پاک میں کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اسی طریقے سے احادیث شریفہ میں بھی بڑے بڑے فائدے اس کے ذکر ہوئے ہیں کہ جس علاقے سے بھی یہ گشت والی جماعت نکل جاتی ہے، اس علاقے میں اگر کوئی قبرستان ہے اور وہاں پہ کسی مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی اس جماعت کی برکت سے مردوں کے عذاب میں کو فی الحال کے لیے موقوف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں اگر ہم ایک قدم چلیں گے، اس گشت والے عمل میں ایک قدم اگر ہم چلیں گے تو ہمیں 700 قدم چلنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو 10 مرتبہ کہنے کا یعنی 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہی جب ہم گشت والے عمل کے دوران ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہیں گے تو 7 لاکھ گنا ثواب ملے گا دوستو، 7 لاکھ گنا۔ اور یہ سب سے اقل درجہ ہے، کچھ روایتیں تو 47 کروڑ 49 کروڑ تک ملتی ہیں۔ بلکہ اس عمل پر تو اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کروڑ یا لاکھ بتا دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے وعدے تو اجر عظیم کے ہیں۔ اجر عظیم کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتائیے کہ یہ اجر عظیم کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہے یا نبی جی، ہم سمندر کے قطروں کو تو گن کے بتا سکتے ہیں، زمین میں کتنے ذرات ہیں ان کو گن کے بتا سکتے ہیں، آسمان سے جتنا بھی بارش ہوتی ہے اس کی بوندوں کو گن کے بتا سکتے ہیں، زمین پہ جتنے بھی نباتات ہیں یعنی پیڑ پودے ہیں ان کے پتوں کو گن کے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ اجر عظیم کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر ثواب عطا فرمائیں گے کہ جس کو خود اللہ رب العزت اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر فرما رہے ہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ جتنی بھی امتیں آئیں دنیا میں، ہر امت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چل لیتے کامیاب ہو جاتے، لیکن اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 ذمہ داریاں سونپی ہیں دوست۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ پورا کر کے، اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینا، یہ ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو اس پر بڑے بڑے فضائل ہیں، اور اس کے بڑے بڑے جو ہے اللہ کے راستے میں جب گشت کیا جاتا ہے بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اس میں فائدے رکھے ہیں۔ لیکن جو بھی عمل کریں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی میں یہ بھی آتا ہے اس کے فضائل میں کہ اللہ کے راستے کی دھول اگر کسی کی ناک میں چلی جائے یا پیٹ میں چلی جائے یا بدن پہ پڑ جائے، یعنی جس جگہ بھی لگ جائے اللہ کے راستے میں چلنے کی، یہ جب گشت کے لیے جائیں گے جو دھول وغیرہ اڑے گی جو بدن پہ لگ جائے یا بدن ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے جسم میں چلی جائے، تو جس جگہ بھی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ فضائل تو اس کے بہت ہیں، اصل کیا ہے کہ ہمیں اس گشت والے عمل کو اصول اور آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اصول اور آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہمیں بات، حالانکہ مذاکرے کا کوئی بہت اہم رول نہیں ہے دعوت میں، لیکن مذاکرہ کرنا ہر ساتھی کی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی گشت کے وقت گشت کی بات کرنا، ظہر کی بات کرنا، اور جو ہے مغرب کے بعد کی قربانی والی بات کرنا، پھر تشکیل کرنا، یہ سارے ساتھی کو آنا چاہیے، کیونکہ دعوت جو ہے وہ اصل ہے دل کی فکر۔ ہاں مذاکرہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی گشت کے مقاصد اور گشت کے فضائل کے بارے میں، اور آج بات کریں گے کہ گشت آگے یعنی گشت کی اصول اور آداب
کس طریقے سے بیان کیے جائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے دوستو درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت جنت کا راستہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں، اور ہاں کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو بات چل رہی تھی فضائل کی، تو فضائل میں کیا ہے کہ بہت سارے فضائل تو بتا ہی دیے گئے تھے پچھلی مرتبہ۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو گشت والا عمل ہے، اس میں ہم دعوت دینے جائیں گے، اس میں یہ بھی آپ بیان کریں کہ ایک آدمی 2 کو دعوت دے گا، 2 4 کو دعوت دیں گے، 4 8 کو دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ ہم لوگ تو اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قبروں میں جا سوئیں گے، لیکن کام کرنے والے اور محنت کرنے والوں کی تمام اجر اللہ تعالی ہمیں ہمارے قبروں میں پہنچاتے رہیں گے، اور کام کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، گویا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اصول اور آداب کی، تو 4 اعمال کا نام گشت ہے، 4 اعمال کا نام گشت ہے، جس میں سے 3 جماعتیں جو ہے 3 کام مسجد کے اندر ہوں گے اور 1 جماعت مسجد کے باہر جائے گی۔ باہر جانے والی جو جماعت ہے اس میں فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ تلک عشرۃ کاملہ، یعنی 10 لوگوں کی جماعت مکمل جماعت ہے۔ ہاں اگر ساتھی کم ہیں یا کوئی ایسی حکمت ہے تو ساتھی کم بھی جا سکتے ہیں۔ جو باہر جانے والی جماعت ہے اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ویسے تو اپنے اپنے طور پہ ہر ساتھی ذمہ دار ہے، لیکن 3 ساتھیوں کو اپنی سہولت کے لیے 3 ساتھیوں کو ذمہ دار چن لیا جاتا ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ امیر ہوگا اور ایک متکلم ہوگا جو بات کرے گا، اور ایک ساتھی رہبر مقامی ہونا چاہیے، لوگوں سے اچھے سے واقف ہو اور وہ لوگ بھی اس سے اچھے سے واقف ہوں۔ اس کے علاوہ رہبر جو ہے وہ علاقے کی با اثر شخصیت ہو، نہ بہت بوڑھا ہو نہ بالکل بچہ ہو، لوگ اس کے بلانے سے آتے ہوں، ایسے شخص کو رہبری کے لیے تیار کریں۔ تو بتائیے رہبری کے لیے کون ساتھی تیار ہے؟ ایک ساتھی متعین کر دیں، چن دیں کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے رہبری کرانا ہے، اور اس کے بعد پھر متکلم طے کر دیں۔ متکلم جو ہے وہ عام طور سے ایسے ساتھی کو بنائیں جس کی مغرب میں بات طے ہو، مغرب کی بات یعنی عمومی بیان کی، کہیں گشت عصر میں ہوتا ہے تو مغرب میں عمومی بیان ہوتا ہے، کہیں پہ مغرب میں گشت ہوتا ہے تو عشاء کے بعد، تو عمومی بات جس کی طے ہو اسی کو متکلم بنائیں، زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی دوسرے ساتھی کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ساتھی جو پرانا ساتھی ہو اس کو ذمہ داری سونپ دے کہ بھائی آپ انشاءاللہ امیر رہیں گے، اور اس کو امیر بنا دیں۔ جو 3 کام مسجد کے اندر ہونا ہے ان میں سے ایک ساتھی تو استقبال کے لیے طے کریں، اور ایک ساتھی دعا اور ذکر کے لیے، اور ایک ساتھی درمیانی بات کے لیے۔ یہ ساتھی طے کرنے کے بعد پھر ساتھیوں کو کام سکھائیں، کام بتائیں کہ کیسے کرنا ہے۔ آخر یہ اصول و آداب ہیں کیا؟ اصول و آداب میں یہ آتا ہے کہ جو شخص رہبری کے لیے طے ہوا ہے بس وہی رہبری کرائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی کو نہیں بلائے گا، چاہے کتنے بھی اچھے سے جانتا ہو، لیکن جو بس طے ہوا ہے وہی رہبری کرے گا۔ اور جو بھائی متکلم طے ہوئے ہیں بس وہی بات کریں گے، وہی تشکیل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی عام ساتھی بھی سب کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہاں چلو بھائی چلو مسجد میں چلو، نہیں، یہ بے اصولی ہے۔ جو ساتھی متکلم ہے بس وہی بات کرے گا، جو ساتھی ذمہ دار طے ہوا ہے بس وہی بات کرے گا، بیچ میں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو، ورنہ
وہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ امیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مسجد سے نکلیں تو دعا کرا لیں، اور یا کسی ساتھی سے دعا کروا بھی سکتے ہیں۔ جماعت کو ایک کنارے لے کے چلیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو لوگ راستوں کو تنگ کر کے دین کی محنت کرتے ہیں، انہیں دین کی محنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اپنی جماعت کو ایک کنارے لے کے چلیں اور باوقار انداز میں چلیں، دھیمی دھیمی آواز میں ذکر کرتے ہوئے چلیں، دل کے اندر فکر ہو کہ جو امت میں سے دین مٹ رہا ہے اس کا غم ہمارے دلوں میں ہو، اور اس کو زندہ کرنے کی فکر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ۔ اگر بستی کا ماحول ہے تو تیسرے کلمہ کا ذکر ہوتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر بازار کا ماحول ہے تو چوتھے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی انداز میں، ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آواز میں۔ یہ جو شجر ہیں، یہ حجر ہیں، یہ پیڑ پودے، یہ پتھر وغیرہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر کو ترستے ہیں، اللہ کے ذکر کو ترستے ہیں، اور جب ہم گشت کے دوران ذکر کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ گواہ بن جائیں گے میدان حشر میں۔ اس لیے ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے اور نہایت فکر مندی کے ساتھ گشت میں چلنا ہے۔ ایسے جانا ہے جیسے کوئی بہت اہم چیز کھو گئی ہے اور ہم بڑی فکر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے گشت کے دوران جماعت چلے۔ اس میں جو رہبر جو ہیں، رہبر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے جس گھر پہ بھی بلانا ہے تو اس کے دروازے پہ پہنچنے سے 2 قدم پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو اشارے سے روک دیں، اور اس کے بعد بیل بجائیں، آواز دیں یا کنڈا کھٹکائیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اس کے علاوہ 3 بار سے زیادہ نہ بلائیں، نہ کھٹکھٹائیں۔ بھائی اگر نکل کے آئے جب تو اس کے حیت پہ نگاہ ڈال لیں کہ اس نے کپڑے مکمل پہن رکھے ہیں یا نہیں، اور اس نے چپل وغیرہ پہن رکھی ہے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں، اس کی گود میں کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو بچے وغیرہ کو، سامان کو اندر بھیج دیں، اور ساتھ ساتھ میں اس پہ مکمل تیار کرا کے اور ملاقات کروا دیں ہمارے متکلم بھائی سے۔ متکلم بھائی اس سے سلام کریں، مصافحہ کریں، اور ہلکی ہلکی انداز میں ایمان کے فضائل بتائیں۔ ویسے تو جو اللہ، اس کے نبی کے جو کلام میں نور ہے وہ ہماری زبان میں کہاں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں ہی متکلم بھائی ہمارے بات کریں۔ جیسے کہ سب سے پہلے بھائی سے پوچھیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی بہت اچھا۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ جب تک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کے نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ تو اس ایمان والے، اور جب ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پورے دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس ایمان کو ضرورت ہے نا بھائی؟ کہے گا ہاں بھائی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور اوپر بڑھائیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس تمام دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب آپ کو جنت کی ضرورت ہے نا بھائی؟ کہے گا ہاں بے شک ہے۔ تو اسی جو ہے ایمان کو بنانے کی محنت مسجد میں چل رہی تھی، آپ کو لینے کے لیے آئے تھے، چل کے بات سن لیں، انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ بھائی اگر کچھ ہمارا عذر پیش کرے تو صحابہ کرام کی مختصر سی قربانی یاد دلا کے اس کے عذر کو کاٹ دیں، اور اگر پھر بھی وہ عذر پیش کرے تو پھر زیادہ کھینچا تانی نہ کریں اور اس کو داعی بنا کے چھوڑ دیں کہ بھائی اپنے کام کو جلد از جلد نپٹا کے سیدھے مسجد میں آئیے، جو بھی بھائی ملے اس کو ساتھ میں لے کے آئیں۔ اگر گھر سے کسی مستورات، ہماری کسی بہن کی آواز آئے کہ گھر پہ کوئی
آدمی نہیں ہے تو اب اس گھر کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ رہبر صاحب جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ جیسے ہی بھائی آئیں ان کو فوراً مسجد میں بھیج دینا، دین کی بات ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے نظروں کی حفاظت کے ساتھ رہبر صاحب گشت کروائیں، یعنی جب گیٹ کھٹکھٹائیں اس وقت بھی اپنی نظروں کی پردے داری کریں، اور جو پوری جماعت ہے وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ گشت کرے۔ گشت کے دوران یہ نہ ہو کہ رہبر صاحب نے ایک دروازہ کھٹکایا کہ جب تک ساتھی آیا بات کر رہے ہیں چلو دوسرا دروازہ کھٹکا دیں، نہیں، ایمان کے مذاکروں کے ہم سبھی محتاج ہیں، اس لیے رہبر اور متکلم، امیر اور جماعت کے تمام ساتھی کھڑے ہو کے دھیان سے اس بات کو سنیں گے، یعنی گول دائرہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو متکلم بھائی بات کرے گا اس کو گویا کہ وہ سبھی کے لیے کی جا رہی ہے، سبھی اس بات کو دھیان سے سنیں گے، اس وقت اپنے ذکر کو بند کر دیں گے۔ اور متکلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سبھی کی طرف مخاطب ہو کے بات کرے، کہ ہمارے بھائی کو ایسا نہ لگے جو گھر سے نکل کے آیا کہ گویا کہ سب سے زیادہ گئے گزرے ہم ہی کو سمجھانے آئے ہیں، تو سبھی کی طرف مخاطب ہو کے بات کریں۔ یہ بات کر اس طریقے سے ہمارے متکلم بھائی بات کریں، اور رہبر صاحب جب بات مکمل ہو جائے تب اگلے گھر کا دروازہ کھٹکائیں یا بیل بجائیں یا آواز دیں۔ اس طریقے سے ہمارے رہبر صاحب کا کام ہے۔ اور تمام ساتھی جو ہے وہ جب ہمارا بھائی گھر سے نکلے تو اس یقین کے ساتھ کہ ایمان والا بھائی ہے، یہ یقیناً نقد مسجد میں جانے والا بنے گا، اور ایمان کی نسبت سے اس پر جو ہے وہ عظمت کی نگاہ ڈالیں، کہ یہ نہ سوچیں کہ ارے یہ تو نہیں جا پائے گا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ بہترین متکلم وہی ہے جو ساتھیوں کو نقد تشکیل کر کے مسجد تک بھیج دے۔ جب ساتھی اگر تیار ہو جائے مسجد جانے کے لیے تو وہ متکلم بھائی امیر صاحب کے سپرد کر دیں، امیر صاحب ایک ساتھی اس کو لگا کے اور ساتھ میں مسجد تک بھیج دیں۔ جو ساتھی اس کو لے کے مسجد تک آ رہا ہے وہ اس سے دین کی بات کرتا ہوا لائے، یا پھر کم از کم دنیا کی بات کرتا ہوا لائے، کیونکہ اگر خالی ہاتھ آئے گا، خالی بغیر بولتا ہوا چلا آئے گا تو ممکن ہے کہ شیطان ہمارے بھائی کو کوئی نہ کوئی کام یاد دلوا دے گا۔ وہ بھائی بات کرتا ہوا مسجد تک لائے اور استقبال والے بھائی کے سپرد کر دے۔ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ ایک ساتھی مسجد تک نقد پہنچ جائے گا۔ اب بات آتی ہے جو باقی کے ساتھی ہیں وہ کیسے کام کریں، یعنی جو گشت کرنے والے ساتھی وہ چلے گئے ہیں، اب کیا جو استقبال والے ہیں، دعا والے ہیں، درمیانی بات والے ساتھی ہیں، تو وہ کیسے بات کام کریں گے اپنا؟ یہ بات ابھی بچ گئی تھی تو اس کے لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو گشت والے ساتھیوں کو جب روانہ کر دیں، باقی ساتھیوں کو، جو ساتھی گشت کی بات کر رہے ہیں، قریب قریب بلا لیں، باقی لوگ بھائی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، سب لوگ مل کے آ جائیے، سب لوگ کو ملا کے بٹھا دیں۔ اب اس میں سے جو طے ہوئے ہیں بھائی استقبال کے لیے، اب ان کو کام سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کو استقبال کیسے کرنا ہے، اور جو دعا کے لیے ساتھی متعین ہوئے ہیں اور جو درمیانی بات کے لیے متعین ہوئے ہیں، تینوں کے کام اس اعتبار سے سمجھانا ہے، اس انداز میں سمجھانا ہے کہ یہ کام صرف انہی کے لیے نہیں، بلکہ آج کوئی استقبال کے لیے ہے تو کل کوئی دوسرا ساتھی بنے گا، تو ہر ایک سے اس بات کو شیئر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا بات کریں کہ بھائی دیکھیے الحمدللہ ساتھی گشت کے لیے تو چلے گئے ہیں، اب ہمارے استقبال والے بھائی کا کام کیا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہوں اور ایک دم مستعد رہیں، جو بھی ہمارا بھائی آئے اس کے جو ہے فوراً سلام کریں، مصافحہ کریں، اور اگر ممکن ہو تو معانقہ بھی کریں، اور پھر اس سے پوچھ لیں اس یقین کے ساتھ کہ ایمان والا بھائی ہے، نماز تو پڑھ کے ہی آیا ہوگا، نماز تو پڑھ ہی چکا ہوگا، اس یقین کے ساتھ پوچھیں کہ ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ ہی لی ہوگی۔ اگر وہ کہے کہ ہاں نماز پڑھ چکا ہوں تو اس کو پیار محبت سے لا کے اور
جو درمیانی بات چل رہی ہے اس میں جوڑ دیں، اس مذاکرے میں لا کے اس کو جوڑ دیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور اگر بھائی ہمارا کہے کہ نہیں ابھی نماز نہیں پڑھی تو فوراً اکرام کے طور پہ اس کو جو ہے پانی، اگر نل وغیرہ ہے تو پانی بھر کے دے دیں۔ عام طور سے تو جو ہے وہ ٹوٹی موجود ہوتی ہیں، نل کے لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ وضو خانہ ہے، آپ وضو فرما لیجئے، وضو کر لیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے نماز کے لیے کھڑا کر دیں۔ وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک دم چوکنے کھڑے ہوں، استقبال والا بھائی جو ہے وہ ایک دم بالکل ہوشیار رہے گا۔ جیسے ہمارا بھائی نماز مکمل کر لے اور دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو یہ پہنچے فوراً اس کے پیار سے پیر پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں بھائی اندر اللہ اس کے رسول کی بات چل رہی ہے، چل کے سن لیجئے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ یہ اسی وقت کہنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو، کہ اگر اٹھ کے وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اب اس کا بیٹھنا یا وہاں تک جانا ذرا مشکل پڑے گا۔ ابھی وہ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیرے، اس کے گھٹنے پہ پیار سے ہاتھ رکھ کے احترام کے ساتھ اسے کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ تیار ہو جائے، اس کو لا کے سیدھے مذاکرے میں جوڑ دیں۔ اور اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ ضروری نہیں کہ جو ہمارے گشت کے ساتھی ہیں وہ جو ساتھی لے کے آئے انہی کے ساتھ، بلکہ جو بھی ہمارا بھائی آئے اس کا خندہ پیشانی سے جو ہے وہ استقبال کریں، اور دل میں یہ نیت نہ ہو کہ چلو بھائی یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی تسبیح مکمل کر لیں گے۔ نہیں بھائی، یہاں پہ تو ہم بڑے اہم کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اپنی تسبیحات تو بے شک پڑھتے رہیں، خالی نہ ہوں بلکہ ذکر کے ساتھ ہوں، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہو کہ جو بھی بھائی ہمارا آ رہا ہے یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آ رہا ہے، قربانی دے کے آ رہا ہے، اور یہ آج تو ایک بھائی آیا ہے، 2 بھائی، 10-20 بھائی آئیں گے، اگر یہ پورے زندگی ہمیں یہ کام کرنا پڑے، قیامت تک کی جو ہے اگر ہمیں موقع ملے تو ہم ایسے ہی خوش دلی کے ساتھ سب کا استقبال کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک ہم لوگ تو زندہ نہیں بچیں گے، لیکن نیت کے اعتبار سے جب تک دعوت کی محنت چلتی رہے گی، اللہ رب العالمین نیت کے اعتبار سے ہمیں ہماری قبروں میں ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے بعد کام آتا ہے ہمارے دعا والے بھائی کا، تو دعا والے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اطمینان سے بیٹھیں اور خوب رو رو کے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ اس وقت مخصوص اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو گشت کے لیے جماعت گئی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں، اور جو بھائی ہمارے جو گشت میں شامل ہیں اور جن کے پاس گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، پوری بستی والوں کے لیے دعا کریں، سارے ایمان والوں کے لیے دعا کریں، سو غرض یہ کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، بہت ہی فکر کے ساتھ رو رو کے اللہ کو منانے کے لیے۔ جب دعا کرتے کرتے تھک جائیں تو ذکر کرنے لگیں، اور ذکر کے تھوڑی دیر کرنے کے بعد پھر دعا کریں، کیونکہ اس کا تعلق، جو دعا والے کا تعلق ڈائریکٹ اگر اللہ سے بنا رہے گا تو جو ہمارے گشت والے ساتھی ہیں ان میں متکلم کے منہ سے اللہ رب العالمین قربانی کی بات نکلواتے رہیں گے، اور لوگوں کے دلوں پہ اس کے اثرات پڑتے رہیں گے۔ اگر یہ دعا والا بھائی جو ہے یہ غافل ہو گیا تو پھر جو گشت کی جو فکریں ہیں گشت والے ساتھیوں کی، ان کی فکریں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے بڑا اہم کام ہے، بڑا اہم رول ہے ہمارے دعا والے بھائی کا، اور بڑی فکر مندی کے ساتھ۔ اصل تو دعا ہے، جب دعا کرتے کرتے تھک جائیں تو پھر جو ہے ذکر کریں اور پھر دعا کریں۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے ہمارے جو درمیانی بات کر رہے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے، تو جو درمیانی بھائی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں کہ کس انداز میں بات کرنا ہے، اس بات کا خاص لحاظ رکھیں وہ بھائی کہ بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے قصے نہ بیان کریں، بلکہ ایسا لگے چھوٹے چھوٹے انداز کی جو باتیں ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بیان کی جائیں، ایمان کے اعتبار سے مذاکرہ کیا جائے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اس اعتبار سے بیان کی جائے کہ لوگوں کے دلوں پہ اللہ کا خوف اور اللہ کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں آئے، اور اللہ کی قدرت لوگوں کے جو ہے دلوں کے اوپر حاوی ہو۔ تو اس اعتبار سے فکر کے ساتھ
چھوٹے چھوٹے انداز میں، مذاکرانہ انداز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، لوگوں کو سب کو جوڑ جوڑ کے، جو بھی نیا ساتھی ہے آئیے آئیے بھائی آئیے، ماشاءاللہ آپ ارے آپ آگے آ کے بیٹھیے، اس طریقے سے ایسا لگے اس کو کہ بڑا ہی ہمارا اکرام ہو رہا، ہماری عزت کے ساتھ، اور ہمارا ایمان والا بھائی تو اس کی عزت اور اس کا اکرام تو ہمیں کرنا ہی ہے بھائی۔ تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی فکر مندی کے ساتھ ہمارے جو درمیانی والے بھائی جو بات کریں گے وہ احتیاط کے ساتھ بات کرتے رہیں۔ اگر لمبے لمبے قصے بیان کریں گے تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی، اور جس کو کچھ جلدی ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے جانا ہے تو وہ بھی پریشان ہوگا کہ اب جلدی قصہ ختم ہو تو ہم جائیں۔ تو ایسے اس انداز میں بات کریں کہ جانے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ بس بات تو اب ختم ہونے والی ہے، اور آنے والوں کو لگے کہ بات تو ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ جب سب کو جوڑ کے رکھیں، بات کرتے رہیں، اور ایک وقت مکمل ہو جائے جب بات، یعنی یہ نہیں کہ ادھر جو ہے گشت والے ساتھی جب واپس آ گئے تو بس بات ختم کر دی فوراً، نہیں بھائی، ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے ایمان کے مذاکرے کے محتاج ہیں، تو جو ہمارے بھائی گشت کر کے آئے ہیں ان جب وہ واپس آ جائیں ان کو بھی جوڑ لیں، اور سب کے سامنے بات جو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، دنیا سے برغبتی بیان کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد جب دیکھیں کہ مغرب کے اذان ہونے میں 5-7 منٹ باقی ہیں تو لوگوں کو فراغت کے لیے، کسی کو استنجا جانا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، تو 5-7 منٹ پہلے ساتھیوں کو چھوڑ دیں۔ اگر پہلے چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ کوئی ساتھی اپنے کام پہ نکل جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، کسی کو کوئی تقاضا ہوا، کسی کوئی پہ جو ہے مغرب کی نماز پڑھنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل پڑ جائے گا، اس لیے بس 5 منٹ پہلے چھوڑ دیں اذان سے، تاکہ ساتھی اپنی ضروریات پوری کر کے وضو کر کے آ کے بیٹھ جائیں۔ اور چھوڑنے سے پہلے ایک یہ بات مختصر سی یہ ضرور کہہ دیں کہ بھائی جو ہے مغرب کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی، آپ لوگ تشریف رکھیں، انشاءاللہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اس کے بعد کچھ تقاضے رکھے جائیں گے، آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، اور جو بھی تقاضے رکھے جائیں ان پہ لبیک کہیں۔ اس اعتبار سے بات کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گشت کو قبول فرمائیں گے، اور جب گشت قبول ہوگا تو دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی تو ہدایت کے فیصلے اللہ رب العالمین اتاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔